لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے، کن کن مالوں پر ہے. آج زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کن کو دی جانی چاہیے، کون اس کا مستحق ہے، اس کا مصرف کیا ہے. جب مال اللہ کا ہے نا تو مرضی بھی اللہ کی. اگر مال اللہ کا ہے اس پر ہم اپنی مرضی چلائیں تو خرابی لازم آئے گی. اور یہ سمجھنا بھی لازمی ہے کہ بھئی میرے پاس جو کچھ بھی آیا وہ اللہ کا ہے، نہ کہ میری محنت کے نتیجہ نہیں، میرے ہنر، کاریگری اور کمال کا نتیجہ نہیں. قارون نے کہا تھا نا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما. اللہ خود فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، بلکہ ان کا چچزاد بھائی تھا، اور کہتے ہیں یہ تورات کا عالم تھا، تورات کا عالم تھا، حافظ تھا قارون. لیکن اللہ فرماتے آتیناہ من الکنوز ما، کہ ہم نے ان کو خزانہ دیا تھا. وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی چابیاں صرف ایک مضبوط ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنا زیادہ. لیکن جس وقت اسے کہا بھائی کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو کہتا تھا کہ نہیں، یہ تو میرے کمال ہے، مہارت ہے، تجربہ ہے، تاجر ہوں، کمال ہے میرے اپنے ہنرمندی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اس کے مکان، اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دماغوں سے یہ چیز انسان نکال لے کہ میرا کمال ہے، اور میرے کسی جو ہے نا بڑی کمال سے، بڑی سمجھداری سے، بڑی دانائی سے، بڑی فراست سے
اور بڑے جو ہے نا ہنرمندی سے میرے پاس کچھ آیا یہ نکال دے. پھر جو ہے نا انسان کے پاس مال دو آتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایک تو جو میراث میں مل جاتا ہے. تو باپ دادے کا جو ہے نا مال آیا اور وہ اسی طریقے سے آیا اور اس کے پاس تو جو بھی ہے اللہ نے دیا ہے یہ دماغ میں بٹھانا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب کوئی صاحب نصاب بن جاتا ہے، صاحب نصاب بننے کے بعد اپنی مرضی پہ نہیں استعمال کرنا. اب سب سے پہلے اللہ کی مرضی یعنی اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے کیونکہ فرض ہے نا زکوٰۃ، اللہ کا حکم ہے. آتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو اللہ کا حکم ہے. تو اب یہ زکوٰۃ دینا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، احسان چڑھا کے نہیں. یوں نہیں کہنا کہ یار میں نے تو زکوٰۃ دی ہے نا، میں نے تو بہت بڑا کمال کیا ہے، بڑی نیکی. بھائی کمال کیا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو اللہ مال نہ دیتا زکوٰۃ کہاں سے دیتا؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کر کے دینے کے بعد فکر مند ہو جائے، استغفار پڑھے کہ یا اللہ قبول فرما لے. ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں قبول نہ ہو، تو اس کے اوپر فکر مندی ہونی چاہیے. تو یہ جب انسان سمجھے گا نا تو انسان کو اس کے اوپر اتنا سکون ملے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا. یہ آدمی جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کا مال بھی اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. جب اللہ کی حفاظت میں آیا تو پھر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ یہ مال اس کے لیے وبال جان نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے راحت جان بنے گا، سکون کا باعث بنے گا. اب انسان جو ہے نا اپنے اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں نا اس کو بھی اللہ نے خود بیان فرمایا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. پھر کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہو. صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے. فقیر مسکین انہیں کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. فقیر وہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، اور مسکین بھی. تو یہ جو فقیر اور مسکین اور یہ جو مسافر اور یہ جو کیٹیگری اللہ نے خود بیان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں، اللہ نے خود قرآن میں یہ بیان فرمایا. اب ہم نے اس اعتبار سے، اس مصرف کے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں زکوٰۃ کس کو دیں. اگلی بات یہ ہے زکوٰۃ کون کس کو دینا چاہیے، کون لے سکتا ہے، کس کے لیے بہتر اور مناسب ہے. زکوٰۃ جو ہے نا ایک آدمی اپنی کمائی کر رہا ہے، اس کا نظام زندگی چل رہا ہے، اس پر کوئی قرضوں کا کسی چیز کا بوجھ نہیں ہے، اور مہینے مہینے اس کے پاس انکم اتنی آتی ہے کہ نظام چل رہا ہے. اس کے لیے زکوٰۃ لینا مناسب بالکل نہیں، اچھا نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں. اگر یہ زکوٰۃ لے لے، اس کو کوئی دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے، اس کو لینی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا نظام تو چلتا ہے. ہاں وہ لوگ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس پوزیشن پر ہیں، مقروض ہیں، مسکین ہیں، کوئی ہے نہیں ہے، ان کو مشکلات ہیں. اور آج کل کے زمانے میں یہ مشکلات ہمیں اور آپ سب سے ہیں کہ ان کو جو ہے نا خرچہ پورا نہیں ہوتا، بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، بلوں کا نہیں ہوتا، رینٹ کا نہیں ہوتا، اور مسائل ہیں. مہینے کا آخر آتا مقروض ہو جاتا اور اپنے اوپر بوجھ چڑھا ہوا اس کو. تو ایسے انسانوں کو دیکھ کرنا ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ عین شریعت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. کیوں؟ دیکھ کر کے یار کیا پوزیشن. ایسے لوگ وہ عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہر نہیں ہوا کرتے. وہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ مانگتے نہیں پھیرا کرتے. عموماً ایسے لوگ جو ہے نا وہ
خوددار ہوتے ہیں اور سفید پوش ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو تلاش کر کے دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے مال دیا. ان لوگوں کو تلاش کر کے. پھر جو ہے نا ایک وہ طبقہ ہے زکوٰۃ جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. کون؟ مانگنے والے، پیشور بھیک مانگنے والے لوگ. یاد رکھیں ان بھیک مانگنے والے لوگوں کو تو بھیک بھی نہیں دینی چاہیے. اگر ہم ان کو دے رہے ہیں نا تو ان کی عادت کو خراب کر رہے ہیں. اگر ان کو دے رہے ہیں نا تو بھیک مانگنے کے پیشے کو رواج دینے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. ماحول اور معاشرے میں خرابی مچا رہے ہیں کہ بھائی ہم ماحول اور معاشرے میں غلط چیز کو رواج دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو جو ہے نا حکومت وقت کا جو ہے نا یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پکڑے اور ان سب کو کام پہ لگائے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ان کو لے کر کسی کام پہ لگائے تو پھر پتہ چلے وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ پیشہ ور ہے، وہ تو اس چیز کے اندر لگا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا ذلت کا نشان قائم کر دیں گے کل قیامت کے دن، یہاں تک کہ بیوجی خموش خدوش قدوح، ان کے چہرہ ایسا ہوگا نا کہ ان کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہڈی ہو. ایک ایسا چہرہ ذلت کا ہوگا اس مانگنے والے. تو اب یہ ہے اس کی پوزیشن. یہ جس کو جو ہے نا عموماً لوگ جو ہے نا چلتے پھرتے اٹھا دے دیتے اور یہ بھائی چل یہ زکوٰۃ، اور پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. زکوٰۃ کے لیے جس کو بھی دیں سب سے پہلے وہ مستحق ہو. دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ جس کو دی جاتی ہے نا دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک چیز کیا ہو کہ اس کو مالک بنائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مستحق ہو. ایک کیا ہے؟ مالک بنائے، دوسرا یہ ہے کہ مستحق ہو. اب دیکھیں نا مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، ایک ہے نہیں. کسی کنواں کھودنے پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کسی دسترخوان لگانے پر زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ جو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں سارے اگر زکوٰۃ کے رقم سے کھلا رہے ہیں تو سارے برباد. اور اسی طریقے سے رفائی ایسے کاموں پر کہ جن کے اندر لوگ بیٹھ کر اس کو اپنے مصرف میں خرچ کرنے کی علم نہیں رکھتے، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ جو ہم رفائی کاموں پر بڑھ چڑھ کرتے بھائی کون سا جذبہ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر جذبہ ہے نا کوئی نا تو سب سے پہلے جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں. اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اس کا علم سیکھیں کہ یار یہ جو میں دے رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں. اگر آپ رفائی کاموں میں لگا رہے ہیں، آپ سے چندہ لیا اور چندہ ہے نا آ کے دے دیا، دینے کے بعد اس نے لے کر کسی ڈرائیور کی تنخواہ دے دی، کسی چیز کو ایک چیز خرید کر جو ہے نا وہ لگا لی کچھ اور کسی چیز میں، تو یہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اس لیے زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کے ملکیت میں دیں، وہ مالک بنے. اگر آپ کسی کو جو ہے نا کھانا کھلا رہے ہیں نا ویسی یار چلو میرے پاس زکوٰۃ 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دوں، تو یہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اس لیے کہ آپ نے کھانا کھلایا، مالک تو نہیں بنایا. اور کون کسی منہ میں لقمہ کیا، کون تھا؟ مستحق تھا؟ نہیں تھا. بلکہ مستحق ہو بھی تو ملکیت میں تھوڑی آتا ہے، وہ تو ایک مجبور ہے نا. کیوں؟ آپ نے اٹھایا دے دیا، مجبوراً اس نے کھا لیا. بھائی زکوٰۃ تو مالک بنا دو، مرضی اس کی جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، یہ ہے اصل تقاضا. تو ہم اس میں بھی دیکھتے نہیں. پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے خصوصاً جو ہے نا یہ نہیں دیکھتے کہ یار مسلمان ہے کہ غیر مسلم. یاد رکھیں غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. غیر مسلم کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو ایز اے انسانیت، اگر انسان ہے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ویسے ہی کسی مال سے تعاون کریں نا، ٹھیک ہے اللہ اس تعاون پر آپ کو آپ کے نیت کے مطابق اجر دے دے گا. ہاں وہ اگر مجبور ہے کچھ اور ہے کسی کے ساتھ ایز اے انسانیت، لیکن زکوٰۃ وہ غیر مسلم پر نہیں ہوتی، یہ مسلمان کو ہی کو دینا لازم ہے. تو زکوٰۃ دیتے ہوئے پھر ایک مسئلہ خصوصاً آتا ہے جس طرح مدارس والے. تو جہاں جو مدارس والے آتے ہیں نا، یاد رکھیں مدرسے جہاں زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں اور مدارس والے جو زکوٰۃ لے رہے ہیں،
پہلی بات، مدرسہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ جو لوگ یہاں آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مدرسہ تو آپ لوگوں پر چل رہا ہے اور خدا چلا رہا ہے، کبھی کہتے کبھی نہیں کہتے، بس آپ ہی کے پر چل رہا ہے. بھائی میرے اور آپ پر نہیں چل رہا، اللہ چلا. شکر کریں کہ خدا کوئی صحیح مصرف دے دے، وہاں ہمارے 2-4 روپے لگ جائیں، اللہ اس کو قبول کر لے. اس کی یہ فکر مندی ہونی چاہیے. مدارس کو زکوٰۃ دینا میرا اور آپ کا شرعی اخلاقی فریضہ ہے. کیوں؟ اگر آج مدارس کو ہم زکوٰۃ دیں کہ چونکہ یہ مدارس یہ سرکاری فنڈ نہیں دیتے اور اس طریقے سے حکومت کوئی تعاون قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آزادی کے ساتھ دین کو پڑھانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور مدارس جو مجھے اور آپ کو نتیجہ دے رہے ہیں نا، میری اور آپ کی سوچ ہے، اگر یہی نتیجہ ہمیں اسکول کالج سے نہیں ملتا جتنا مدارس والے دے. ہم علماء پیدا کر رہے ہیں، علماء آپ کے سامنے، آپ کی مساجد بھری ہوئی ہیں، کوئی جگہ دیکھے ہیں قرآن مجید کے لیے، کس کے لیے؟ آپ کو تعلیم کے لیے، مفت دینے کے لیے یہ موجود ہے. جبکہ آپ یہ کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے نہیں، وہاں آ کر کسی کو پھر کہیں کہ یار آپ کو پڑھا دے، فلانا کر دے مفت کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، لیکن کمائی کا ذریعہ ہے نا. لیکن یہ لوگ ان چیز کو جو مجھے اور آپ کو دین پہنچا رہے، اور دین، مساجد، مدارس، ہمارا نظام زندگی سب دین کے اعتبار سے ہمیں جو ہے زندگی دے رہے ہیں نا، یہ مدارس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی. ایک موقع پر فرمایا، لوگوں اگر تم کہتے ہو کہ اس مدارس کا تعاون نہیں کرنا اور یہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑتے ہو، یہ سوچے، تو فرمایا کہ آج سے علماء کو کہہ دو گا کہ چھوڑ دو، بند کر دو اس کو، ٹھیک ہے؟ تو بعد 50 سال کے بعد اپنے اولاد کو دیکھنا، کوئی جو ہے نا ہندو بنا ہوگا، کوئی مشرک بنا ہوگا، کوئی دہریہ بنا ہوگا، ان تک دین پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ہمارا اخلاقی و شرعی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. یہاں ڈبل چیز ہے. مدارس والے جب لیتے ہیں نا کوئی زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، جو بھی لیتے ہیں، وہاں لیتے ہیں نا، اس کو اپنے مصرف میں استعمال کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح مصرف میں استعمال کرنا ہے. ان کے پاس اس بات کا دلیل اور جواز ہے کہ ہم نے زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ کو کس طرح مصرف میں استعمال کرنا ہے. ہماری وہ چیز، وہ زکوٰۃ وہ صحیح جگہ پہ جا کر لگتی ہے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اور مدارس میں یتیم، بے سہارا، بے آسرا لوگ نہیں ہوتے. یہ تو کہنے والوں کے خود جو ہے نا ان کی زبانیں، کوئی یتیم، بے آسرا، بے سہارا نہیں ہوتے. مالدار ہوتے ہیں، سرمایہ دار لڑکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا یعنی سمجھے کہ عہدیداروں کے اور بڑے بڑے وزراء کے بیٹے پڑھتے ہیں، بڑے جو نا اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کے بچے پڑھنے والے ہیں. اگر دیکھیں تو اس طریقے سے تعلیم حاصل کرنے. اصل میں ہمارے اس ماحول کے اندر افسوس یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ نا وہ آ کر ایک غلط صورت میں پیش کرتے ہیں. پھر ہمارے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ بس یار سامنے سے گزرا تو کیا، یہ تو یوں دین سے بھی نفرت، عالم سے بھی نفرت. ایک عجیب سے اس ماحول ہمارے سامنے آ کر جو اس طریقے سے آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، غلط لوگ غلط ہیں، غلط ادارے ان کی وجہ سے غلط نہیں ہوا کرتے، صحیح ہے؟ وہ اپنے نہج پر. اگر میں کہوں کہ یہ نسبت جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اللہ سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، دین کی نسبت ہی وہی جا رہی ہے، تو کتنا بڑے لوگ ہیں. فرشتے ان علماء، ان طلباء کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو کیا میرے اور آپ کے پاؤں کے نیچے پر نہیں، طلباء کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے فرشتے، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو کیا کمال ہے اللہ پاک نے دیا، اور یہ اللہ پاک کے دوست اور تعلق ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں خوش ہو کر دیکھ کر، میں تو یہ کہوں گا مدارس کے اندر چلے جایا کریں. آپ کے پاس کمال ہے، مدارس میں جایا کریں. آپ کے اسلام آباد میں بے شمار مدارس ہیں، وہیں پر جایا کریں اور جا کر وہاں پر دیں. میں خود ایک مدرسے سے جامعہ قاسمیہ سے منسلک ہوں، اور وہاں پر اسی طریقے سے بڑے بڑے مدارس ہیں یہاں پر. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، جائیں دیں، کس نے آپ نے دینا ہے نا، تو بھائی اس کو جگہ پہ دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کے اعتبار سے مسائل کو دیکھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر پھر دیں، وگرنہ تو پھر جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو یہ تو سر پہ بوجھ ہے ہی نا، تو پھر کیا کریں گے. تو اس لیے اس کے مصرف اللہ نے خود بیان فرمایا
تو اس لیے اس کے اندر کوئی تشریح کے اعتبار سے کوئی جز نہیں نکلتا کہ یہاں پر بھی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہیں تھے جہاں تک سید لوگ ہیں اور ان کو زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو دیکھیں سید ہمارے سروں کے تاج ہے. سید کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, جب ان کے خاندان سے نا تو ان کو جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو زکوٰۃ نہ دیا کریں, ان پر زکوٰۃ نہیں چاہیے کہ اپنے اور مال سے ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ اور مال سے تعاون کریں. تو کوئی سید ایسا جو سید ہے صحیح معنی میں وہ میرے اور آپ کے پڑوس کے اندر نا لاچار اور بیچار نہیں دکھائی دینا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. اس لیے اس چیز کو اگر یوں لیں گے نا تو پھر دیکھیں کیا نتائج اللہ مرتب فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.